آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے اس نون پر تجوید کا کون سا قاعدہ بنے گا اور کیوں بنے گا، اور اس نون پر ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اس نون پر ادغام یرملون کا قاعدہ ہے۔ ادغام کے معنی ملانے کے ہیں، جس طرح سے ہم دودھ اور پانی کو ملاتے ہیں اس طرح سے ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ یرملون کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ یرملون کے ان 6 حرفوں کے آنے پر بنتا ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان 6 حرفوں کو یاد رکھنے میں آسانی ہو اس لیے ان کا ایک لفظ بنا دیا ہے یرملون۔ ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ادغام یرملون 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کا نام ہے ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنے کے ادغام کرنا، دوسرے کا نام ہے ادغام با غنہ یعنی غنے کے ساتھ ادغام کرنا۔ دونوں کو سمجھتے ہیں۔ ادغام بلا غنہ جب بنے گا جب 2 شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط میں آتے ہیں تنوین اور نون ساکن، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر یہ چھوٹا سا سکون لگا ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دوسری شرط میں آتے ہیں یرملون میں کہ یہ 2 حروف را اور لام، یہاں پر یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ نون ساکن آ گیا ہے پہلی شرط میں سے، اور نون ساکن کے فوراً بعد میں را آ گیا ہے دوسری شرط میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر ہم نون اور را کا ادغام کریں گے یعنی ان دونوں کو ملا کر کے پڑھیں گے، لیکن غنہ نہیں کریں گے، جیسے ربی کا، لیکن کچھ لوگ غلطی سے یہاں پر غنہ کر دیتے ہیں، جیسے من ربی کا، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ اس کی صحیح ادائیگی ہے ربی کا، یعنی نون بالکل یہاں پر ہم سائلنٹ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام با غنہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط میں آتے ہیں تنوین اور نون ساکن، دوسری شرط میں آتے ہیں یرملون میں کہ یہ 4 حروف یا، میم، واو، نون، یہاں پر یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ نون ساکن آ گیا ہے پہلی شرط میں سے، اور نون ساکن کے فوراً بعد میں یا آ گیا ہے دوسری شرط میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام با غنہ کا قاعدہ ہے۔ تو ہم یہاں پر نون اور یا کا ادغام کریں گے یعنی ان دونوں کو ملا کر کے پڑھیں گے، لیکن غنہ بھی کریں گے، جیسے من یقول۔ دھیان رہے یہاں پر بغیر غنے کے ادغام نہیں کرنا ہے، جیسے من یقول، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ یہاں پر ہمیں ہر حال میں 1 الف کے برابر غنہ کرنا ہی ہے، بس ادغام بلا غنہ میں ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے۔ اس نون پر اگر ہم دھیان دیں تو نون ساکن آ گیا ہے پہلی شرط میں سے، اور نون ساکن کے فوراً بعد میں یا آ گئی ہے دوسری شرط میں سے، اس لیے یہاں پر بھی ادغام با غنہ کا قاعدہ بنے گا، یعنی یہاں پر ہم 1 الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے من یفجور، یہاں بغیر غنے کے پڑھنا ہے من یفجور، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے، اس سے آپ کو ہر دن کچھ نیا اور بہتر سیکھنے ملتا رہے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے۔